بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں۔ یہ ظرف جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ تتفکرون کے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو ان چیزوں کے بارے میں جو بہتر ہیں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یبینوں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں جن میں بہتری ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر۔ فی الدنیا والآخرہ یہ ظرف ہے، اور یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ تتفکرون کے متعلق ہے، اور مطلب یہ ہے تاکہ تم ان چیزوں میں غور کرو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یبینوں کے متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی آیات بیان کرتے ہیں کہ جن میں بہتری ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے وہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح کرنی بہتر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے، یتیم قمال کے بارے میں آپ ہمیں کوئی حکم فرمائیں۔ تو آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح کرنی بہتر ہے، یعنی اگر تم سمجھو کہ ان کی اصلاح اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کا مال علیحدہ کر دیا جائے تو پھر ان کا مال تم علیحدہ کر دو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو شریک کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مال کو شریک کرنے میں، ان کو اپنے مال کے ساتھ شریک کرنے میں اور اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ خلط کرنے میں بہتری ہے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں اور خیر خواہی کے طور پر ایک دوسرے کے مال سے نفع اٹھا ہی لیتے ہیں، تو تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ شریک بھی کر سکتے ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ مفسد کو جانتا ہے مصلح سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ شرکت کرنے سے مقصد کس کا خیانت کرنا ہے اور یتیم کا مال خراب کرنا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو یتیم کی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد، شرکت کرنے سے کون یتیم کے مال کو خراب کرے گا اور خیانت کرے گا، اور کون اس مال کو شریک کرنے کے بعد اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمہیں منع فرما سکتے تھے کہ نہیں، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بالکل مت ملاؤ، اور یہ ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے، اسی وجہ سے شرکت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ غالب ہیں تو جو چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں، خواہ وہ حکم بندوں کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو۔ حکمت والے ہیں یعنی اپنی فضل سے، اپنی حکمت کے مطابق اور لوگوں کی طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ غالب ہیں تو جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، خواہ بندوں کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو۔ اور حکمت والے ہیں یعنی اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے ایسے حکم دیتے ہیں جو لوگوں کی طاقت کے موافق ہوتا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو پوشیدہ طور پر وہاں سے نکال لیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ایک مشرکہ عورت نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میرے سے خلوت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام مجھے منع کرتا ہے اس طرح کی کاموں سے، تو وہ بولی پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اجازت چاہوں گا، اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تب میں نکاح کروں گا۔ اس پر وہ شور مچانے لگی تو مشرکین آئے اور انہوں نے اس صحابی کو بہت زیادہ مارا، اور پھر وہ مشرک لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی پہنچے، اور جو واقعہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں ان کے درمیان اور اس عورت کے معاملہ جو بیچ جو معاملہ ہوا تھا، اس کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ کیا اب میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، باندی مومنہ باندی مومنہ عورت بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ امتن کا معنی ویسے باندی ہوتا ہے، یہاں پر مراد مطلق عورت ہے جو ایمان والی ہو، اور اس کو پھر باندی اس لیے فرمایا کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہوں یا غلام ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہ غلام اور باندیاں ہوتی ہیں۔ تو مومن باندی بہتر ہے من مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نکاح نہ کراؤ مشرک مردوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو ولا تنکحوا یہ خطاب جو ہے حکام کو ہے یا پھر عورتوں کے اولیاء کو، ولیوں کو ہے کہ تم اپنی جو یہ عورتیں ہیں ان کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک سے، مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، یعنی اس کا مال ہو یا وہ خوبصورت ہو، مال کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے وہ تمہیں اچھا لگے، تب بھی تم ایسا نہ کرو۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کفر اور معاصی کی طرف بلاتے ہیں، جو کفر اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ واللہ یدعو، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، الی الجنۃ والمغفرۃ، جنت اور مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ یا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیغمبروں کی زبانی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بلاتے ہیں، اور اولیاء کی جگہ پھر اللہ کے لفظ کو ذکر کر دیا کہ گویا اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ الی الجنۃ والمغفرۃ، جنت اور مغفرت کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عقیدوں کی طرف بلاتے ہیں اور ایسے اعمال کی طرف بلاتے ہیں جو جنت اور مغفرت کو واجب کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، یعنی اپنے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں اپنے حکم سے اور اپنے ارادہ سے، کہ ایسے اعمال کرو کہ جن کی وجہ سے تم جنت اور مغفرت کے حقدار ہو جاؤ۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔